باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت اللہم صلی دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے ساڑے گناہ معاف فرمائے کرونا جیسے وائرس نو اللہ وحدہ لا شریک بہک کے محمد و اہل بیت محمد اس پوری دنیا تو دور فرمائے جنہیں لوگ بیمار نے خالق کائنات انہوں حضرت امام حسین علیہ السلام دے بے گناہ خون دے صدقے شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے تفیل حسین شاہ صاحب دے درجات دی بلندی واسطے ایک صلوات سارے حضرات پڑھ دیں صلی اللہ محمد اللہ علیہ مندرہ والے میں چونکہ میں پہلی مجلس پڑھ رہے ہیں جدے وچ ظفر سائی صاحب ممبر تے موجود نہیں انہوں نے سال ثواب واسطے بھی ایک مرتبہ درود سارے حضرات آل محمد ذات اللہم صلی میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ الحجرات دی ایک آیت مجیدہ میں جناب دے سامنے پڑھی ہے جدے وچ اللہ انساناں نال مخاطب ہے اس قرآن وچ کدی کدی اللہ کافراں نال مخاطب ہوندا ہے جدوں کافراں نال گل کردا ہے ادوں مومناں دا کوئی تعلق نہیں ہوتا جڑے ویلے اللہ مشرکاں نال گل کردا ہے ادوں مسلماناں نال کوئی تعلق نہیں جدوں اللہ نبی نال گل کردا ہے ادوں امت نال تعلق نہیں جدوں اللہ نبی دی بیوی نال گل کردا ہے ادوں گل نبی دی نہیں ہوندی اودی بیوی دی ہوندی اللہ جدے نال گل کرے انہوں توجہ کرنی چاہیے ہدایت ہر گل وچ موجود ہے جدوں بھی اللہ کسی نال گل کرنگے ہدایت ساڈے واسطے ہوئے گی جدو یا ایھا الذین آمنوا فرماندے نے اللہ پاک تو ادو مومن مخاطب ہوندے نے اور صرف وہ بندے مخاطب ہوندے نے جنہاں دے دلاں وچ ولایت علی موجود ہے کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا دا تعلق صاحبان ایمان نال ہے اور سرکار دو عالم دی حدیث دے مطابق حضرت علی کل ایمان نے اور جنہوں حضرت علی دی ولایت چو کوئی حصہ نہیں ملتا وہ دا ایمان نال کوئی تعلق نہیں بنتا اس واسطے یا ایھا الذین آمنوا جدو اللہ فرمائے گا ادو مومن نال تعلق ہوئے گا اور مومن یقیناً ہوئے جدے دل وچ ولایت علی موجود ہے جڑی اے آیت میں جناب کے سامنے پڑھی ہے ادھے وچ اللہ انساناں نال مخاطب ہے انہاں انساناں وچ سارے آ جاندے مسلمان بھی غیر مسلم بھی شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی پوری دنیا تے انساناں نال جدو اللہ گل کرتا ہے تے کر سکتا ہے وہ انسانوں دا خالق ہے کہہ رہے یا ایھا الناس آمنو نہیں یا ایھا الناس اے انسانوں اے لوگوں اے وہ لوگوں جو انسان کی شکل میں اترے ہو میں تم سے مخاطب ہوں اللہ فرماتا ہے انا خلقناکم من ذکر و انثی ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا جنہیں غیر مسلم نے یہ بھی اولاد آدم نے کی گل ہے غیر مسلم بارشنل ڈگے سن آدم دی اولاد ہی نے نا ایک مرد تے ایک عورت جو اللہ فرماتا ہے میں تمہیں پیدا کیتا ہے یہ مطلب پوری دنیا دے مسلمان پوری دنیا دے غیر مسلم جڑے دنیا تے ایک باری آئے نے تے آ کے مرے نے وہ ایک ماں تے ایک باپ چونے ایک مذکر تے ایک مؤنث چونے حضرت آدم تے حوا چونے اس تو بعد خالق نے بالکل اس سے وزن کا لفظ اگے استعمال کیتا ہے خلقناکم ہم نے تمہیں خلق کیا ایک مرد اور ایک عورت سے پھر فرماندے ہیں وجعلناکم پہلے خلقناکم پھر وجعلناکم ہم نے تمہیں خلق کیا ایک مرد اور ایک عورت سے پھر فرمایا وجعلناکم شعوبا وقبائل پھر ہم نے ہی تمہیں جس نے خلق کیا وہی کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں مختلف قبیلوں اور خاندانوں میں تقسیم کر دیا
خاندان بھی ہم نے بنائے، قبیلے بھی ہم نے بنائے۔ پہلے تمہیں خلق کیا، خلق صرف ایک مرد اور ایک عورت سے کیا، لیکن اس کے بعد ہم نے تمہیں مختلف خاندانوں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہاری کوئی پہچان بن جائے، پتہ چل جائے کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ جنہیں میرے سامنے تشریف فرما نے مہربان، مینوں یقین ہے کہ ایک خاندان دے بندے نہیں، ایک خاندان دے بندے نہیں، اسی مختلف خاندانوں دے بندے موجود ہیں۔ وڑیچ نے، چیمے نے، ورک نے، ٹھلو نے، پٹی نے، بڑے بڑے خاندان پہ دسنا اپنی گل نہیں کرتا۔ جڑے خاندان گننے چی نہیں آتے تو دسیاں بزدی ہو جاتی ہے، دسن دی لوڑ کیڑی؟ بڑے بڑے خاندان گننے ہیں نا، اللہ خاندان ایک گل پکی ہے، بنائے سارے اللہ نے۔ وڑیچ بڑا خاندان ہے تو اللہ بنایا، جے سائی بڑا خاندان ہے تو اللہ بنایا، جے چیمہ بڑا خاندان ہے تو اللہ نے بنایا، جے پٹی بڑا خاندان ہے تو اللہ نے بنایا۔ بڑے بڑے جنہیں خاندان نے وہ بھی اللہ نے بنائے نے، تو بڑے بڑے خاندانی لوگوں تو انہوں قرآن دا واسطہ جے سانوں بھی اللہ ہی بنایا جے۔ مہربانی، بہت شکریہ، بڑی مہربانی ہے، مولا تو انہوں جزائے خیر دے۔ دیکھو جی جڑی اصول دی گل ہے وہ مننی پینی، سانوں اللہ ٹھیکے تے نہیں بنوائے، سانوں بھی اس آپ ہی بنایا ہے۔ ساڈا خالق بھی ہوئے، اے میرے سامنے بیٹھے نے خاندانی بندے، تواڈے خاندان دے بھی شاہ جی گل کرنا، جنہیں خاندان نے وہ سارے کنے بنائے نے جی؟ بہت شکریہ۔ سانوں خلق کنے کیتا جی؟ اللہ نے۔ اس بعد خاندان کنے بنائے نے؟ اللہ نے۔ یہ مطلب ہے جڑا میرا خاندان ہے وہ بھی اللہ بنایا ہے، تو جڑا تہاڈا خاندان ہے جدا جدا وہ بھی، یار کھل کے آکھو جدوں تہانوں جڑا خاندان چلا رکھے کنے رکھے؟ اللہ نے۔ تو میرا خاندان کنے بنایا ہے؟ چھوٹا ہی صحیح پر اللہ ہی بنایا ہے نا۔ تینوں قرآن دا واسطہ ہی جڑا تیرا حیدر کرار نال تعلق ہے نا، میری گل او دے نال ہے جنوں پتہ ہے قرآن علی نال ہے تے علی قرآن نال۔ میں علی والے نال گل کر رہا ہاں، جڑے بندے سمجھتے ہیں قرآن علی نال ہے۔ شکریہ، مہربانی کرو۔ جڑے سمجھتے ہیں کہ قرآن علی نال ہے تے علی قرآن نال ہے، او مہربانی فرماؤ باقی دنیا میں چھٹی ہے۔ ایک قرآن ہے، خالق اس قرآن چ فرما رہا تو خلق بھی میں کیتا ہے، تے خاندان تے قبیلے بھی تواڈے میں بنائے نے۔ دیکھو بڑے خاندان چ کوئی بندہ آیا ہے تو وہ کمال نہیں، اللہ انہوں اس خاندان چ بھیجے ہے، تے جی اسی چھوٹے خاندان چ آئے ہیں تو ساڈا قصور نہیں، وہ یار اللہ سانوں بھیجے ہے۔ ایک میں تو انہوں چھڑنا قرآن تے علی والے ہو، خاندان جنہیں نے اللہ بنائے نے۔ زندگی میں کسی خاندان کو مذاق نہ کرنا، کیونکہ اللہ کے بنائے ہوئے کو مذاق کیا جائے تو بندہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ مولا تو انہوں جزائے خیر دے۔ اس وقت میں خاندان چھوٹے خاندان دی پہ دیندے نے، میرا خیال بندے بڑے بڑے تے پریشان ہو گئے نے، پہ تسی بھی بچے ہی ہو۔ اللہ اکبر، شکریہ یا شکریہ۔ ہوں میں اپنے خطابت کے انداز میں تفسیر کرنی ہے نا۔ ہوں بولو چیمے کنے بنائے نے؟ تساں تفسیر کدی سنی نہیں ہوگی اس قسم کی۔ میں تفسیر پہ قرآن دی کرنا، حقیقتاً کرنا، بچیاں نو گل سمجھانے واسطے۔ چیمے کنے بنائے؟ اللہ نے۔ سائی کنے بنائے؟ اللہ نے۔ وڑیچ کنے بنائے؟ اللہ نے۔ پٹی کنے بنائے؟ ماچھی کنے بنائے؟ فقیر کنے بنائے؟ اللہ نے۔ نائی کنے بنائے؟ اللہ نے۔ اے لگ دے ہاتھی دسو سید کنے بنائے؟ سر اٹھاؤ میرے نال۔ اللہ نے۔ اللہ نے۔ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہاری آواز آ رہی، تاکہ تمہاری پہچان بن جائے۔ جس طرح وڑائچ ہونا پہچان ہے، بھٹی ہونا پہچان ہے، ورک ہونا، سائی ہونا پہچان ہے، سید ہونا بھی، اور سید بھی ایک خاندان ہے نا۔ سید خاندان نہیں، ایک خاندان ہے۔ تسی کدی بھی بندہ خاندان چھپاندہ مر جائے نا دنیا تو، جدن پھڑیا جاندہ نا پولیس ضرور پوچھ دی کون ہوں دے ہو؟ میں وڑیچ ہاں، میں سائی ہاں، میں چیمہ ہاں، میں سید ہاں۔ سید خاندان ہے؟
سائیاں دا پنڈ ہے، گھٹ ہی بول دے ہو پر او میں نا پہ سید خاندان ہے یا نہیں؟ اے سپیکر نو پہ اڑیک دے ہو یا تقریر نو؟ تقریر سنو جی، سپیکر نام ہی ٹھیک ہوئے، تقریر تے کرنی ہے نا۔ میں عرض کر رہا ہاں سید خاندان ہے کہ نہیں؟ ہے۔ میں ایک اعلان کرنا انہاں حضرات ضروری اعلان سنیے، وہ کرنا ادو ہاں جدو بندے دی توجہ کرانی ہوئے، ورنہ ساری تقریر اعلان ہی ہوتا ہے۔ میرا دل کرتا ہے بوئے بوئے کے جا کے اعلان کرا، لوگو سوال دا جواب آؤندا ہے تے دیو، نہیں تے سانو کافر آہ کے آرام کرو۔ یہی ہو سکتا ہے نا جدو سوال دا جواب نہ آئے، مدے مقابل نو کافر کہہ کے جو نیند آ جائے تو چلو بندے آرام کر لیں، انج جواب ہے دا قیامت تک ملے تے منو ضرور دینا جائے۔ وڈے وڈے ادو وڈے وڈے ادو وڈے وڈے خاندانہ دے بندے ایک گل دا جواب دین، میں علی دا بوہ چھڑ کے جڑے صحابی دے بوہ تے آنے اتھے سر رکھنا، قرآن تے نیا پہ دینا۔ اللہ دی کائنات ایک خاندان ہے جدے تے اللہ بھی ضرور بڑھتا ہے۔ مولا کائنات اور متضائع خیر اللہ، بہت شکریہ، بڑا اچھا آغاز ہو گیا، شکریہ کہ کائنات تے بڑے بڑے خاندان ہیں، صرف ایک خاندان ہے جنہ تے اللہ بھی درود پڑھتا ہے، جنہ تے ملائکہ بھی درود پڑھتے ہیں، تے جنہ تے ایمان والے بھی درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو صلو، اے ایمان والو درود بھیجو، بھیجو جی، شکریہ۔ اللہم صلی علی محمد، یہ مطلب ہے پوری دنیا درود ہی پڑھتی ہے نا۔ نماز اللہ رحمت بھیج محمد اور محمد کی آل پر۔ اے سیانے بندے بیٹھے ہو، مندرہ آلے ہو، گرد و نواد میرے اپنے علاقے دے شریف ہو، جدو آیت اتری یا ایھا الذین آمنو، تو اڈے ویسے خیال ہے، تو اڈا خیال بھی لے لینا چاہیے۔ آخر تسی بھی مجلس چاہے ہو، میں بھی آیا میرا آندھنے مولوی صاحب اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اج تسی بھی ذرا خیالات کا اظہار کرو۔ تو اڈے خیال بچ جدو یا ایھا الذین آمنو اللہ آکھیا ہے، بچ کوئی بے ایمان آؤندا سی؟ نہیں۔ جدو آیت اتری ہے ادو ایمان والے کون سن؟ کیا بات ہے بھائی، مولا تو جزا دے۔ آیت اتری ہے کوئی ایمان والے ہے سن جنہوں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو صلو، ایمان والو درود بھیجو۔ اللہ بھیج رہے ہیں، ملائکہ بھیج رہے ہیں، ایمان والو تم بھی بھیجو۔ اگر کسے پرانے تے نسل در نسل شیعہ نہ غصہ نہ لگے تو اگلی گل کرنا، لگے تاں بھی کرنا، مردہ تے ہے ہی نہیں نا، ویسے گل پہ کرنا، تھوڑا جہا وقفہ دیا کرو، پوری گل سن لینی چاہیے، غصہ ہی نہ چڑھ جانا چاہیے، پوری گل سن لینی، کیونکہ پہلی گل تو ہو سکتا کوئی غصہ کر جائے۔ جڑے ویلے آیت اتری ہے نا ایمان والو درود پڑھو، ادو ایمان والے صرف صحابہ کرام سن۔ دیکھا جی نا ٹکا کے داد نہیں آئی، میں نے پتا سی کہ غصہ بچ بچ بنتا نہیں۔ ایمان والے ادو صحابہ کرام تو علاوہ کوئی نہیں سن۔ میں پھر دعویٰ پہ کروں، میں اللہ نے خوش کرنے واسطے گل کر رہا، بندیاں نو راضی کرنے واسطے نہیں۔ میں قرآن دے سامنے کھڑا، میں قرآن دے سامنے کھلو کہ میں نے انج لگتا جی میں قرآن دے سامنے کھواں، ایویں حیدر کرار دے سامنے کھڑا۔ قرآن تے علی جدا نہیں سکے، میں حیدر دے سامنے کھلو کے تے قرآن دے سامنے کھلو کے اعلان پہ کرنا۔ جڑے ویلے آیت اتری ہے یا ایھا الذین آمنوا صلو، ایمان والو اس خاندان پہ درود پڑھو، ادو ایمان والے صرف صحابہ کرام سن رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ انہاں تو علاوہ یا کوئی مکے بچ مشرک سی، یا کوئی کافر سی، یا کوئی یہودی ہوئے گا، یا کوئی عیسائی ہوئے گا، جنہوں نے درود دا حکم آیا وہ صرف صحابہ کرام سن۔ جے تے میں پیڑا پہ جاؤں کہ داد کٹ گئی تے میں صحابہ کرام دی جگہ تے کسے اور نو آگ چھڑا،
تو میں اللہ دے پیش نہیں ہونا. تسی تے چپ کیتے ہو نا. تسی تر جاؤ تاں بھی صحابہ ہی سن. تسی منوں دھکے مار کے اتھوں کر چھڑو تاں بھی صحابہ ہی سن. ایمان والے ہو تو صرف صحابہ سن جنہ درود پڑھے. تے جڑے میرے بابا جی منہ نو پہ دے کہ آل کتھے گئے اور تو انہوں قرآن دا واسطہ ہے. آل درود پڑھ دی نہیں, آل دے ہوتے درود ہے. وہ آل محمد تے جنی باری درود پڑھے سکھان واسطے پڑھے, جنی باری پڑھے لوگاں تعلیم دین واسطے پڑھے. درود ایک خاندان تے ہر صحابی دا بھی کوئی خاندان ہے کہ نہیں؟ وہ صحابہ کرام دا کوئی چیمے ہو, چٹھے ہو, سائی بولو. وہ صحابہ کرام دا کوئی خاندان جویں تسی چیمے چٹھے ہو, کوئی بنی تیم سی, کوئی بنی عدی سی, انہاں دے بھی خاندان سن. وہ جننے خاندان سن نا اس دور وچ وہ ایک خاندان تے درود پڑھتے سن. بھائی کیا بات, تہاڈی کیا بات ہے؟ میں کہنا خاندان کنے بنائے؟ اللہ نے. حضرت ابو بکر کسے خاندان ہے جی سن, حضرت عمر فاروق کسے خاندان ہے جی سن, حضرت عثمان کسے خاندان ہے, سلمان فارسی اپنے خاندان ہے, ابو ذر. بھائی سارے جتنے اس وقت لوگ موجود سن وہ کون سن؟ کسے نہ کسے خاندان دے بندے ہیں سن. اس خاندان پہ ہر خاندان نے درود پڑھا. تیرا پورا رمضان دل لگ گیا صحابہ نو آل دے برابر کر دے ہوں, اور تینو قرآن دا واسطہ درود پڑھنا والے خاندان اور ہیں جن میں پڑھا جاتا ہے وہ خاندان. مولا کا نو جزائے خیر. سب تو پہلے درود کنے پڑھے؟ جدوں تہاڈا چاکا صحابہ تو کھلے گا نا ادوں اگوں پڑھا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم دا اجمعین دا اسماء گرامی صحابہ, لفظ صحابہ شیعہ دے منہ چوں کڈوانا اینج ہی ہے جویں کسے اہل حدیث کولوں یا علی اخوان. کھلو گے تو پڑھا, میرے نہ کھول کے بولو گے تو پڑھا گا. میں گل ویسے سچی پہ کر. سب تو پہلے قبلہ درود کنے پڑھے؟ اے حقیقت نو تسلیم کر دیئے کہ بندہ سوکھا رہندا ہے ورنہ ایمیں اڑیا رہندا ہے. سب تو پہلے درود کنے پڑھے؟ صدقے بس سید بول پر ہوں میں سلیم. صحابہ نے پڑھے ہے تے آل رسول تے پڑھے. ٹھیک ہے. اچھا جنہیں جنہیں درود پڑھے ہے وہ دیتے اگے ایک شاید واجب ہوئی ہے. سارے تے واجب نہیں ہوئی. جی میں سکول چ داخل نہ بچہ ہوئے وہ دیتے وردی واجب نہیں ہوئی. وردی واجب ہو دیتے ہوئے جڑا سکول چ داخل, کتاباں بھی وہ ضروری نہیں جڑا سکول چ داخل. جڑا داخل نہیں انہوں جتی نال ماسٹر نہیں پوچھتے جتھے مرضی چھپڑے نہاندا پھرے تے طوطیاں دے انڈے لاندا پھرے. سکولوں ٹر گیا ہوئے تے مگر 4 منڈے ماسٹر پجاندا پھڑو اینو پھڑو اینو پھڑو اینو. پھڑیا ہی ہو جاندہ جڑا داخل ہو. صدقے جاواں بھائی بہت اچھا سفر. پھڑیا ہو جائے گا جڑا, وہ یارا غیر حاضر ہوے گا جڑا داخل ہے. جڑا داخل ہی نہیں انہوں پوچھدا ہی کوئی نہیں. ٹیچر بیٹھے نے پوچھیا انہوں جاندا ہے. جڑا سکول چ داخل ہے پابندی بھی اودے تے لگدی ہے. جڑا سکول چ داخل ہوے شیو دھیان نال زندگی گزارو یا ولایت سکول جو داخل ہو تے نکل جاؤ. جے ولایت علی چ داخل ہو تے صرف تانوں پوچھا جائے گا. نہیں کسے غور نہیں فرمایا. جڑا بچہ داخل نہیں وہ 10 بجے کھجڑ ہوئے ماسٹر کو پرواہ نہیں, 12 بجے کھجڑ ہوئے ماسٹر کو پرواہ نہیں. ماسٹر داخل نو پوچھتا ہے 10 بجے کتھے سائیں, تفریح تو پہلا کتھے سائیں, تفریح تو بعد کتھے سائیں. قرآن میرے ہاتھ میں صرف علی والے سے پوچھا جائے گا فجر ویلے کتھے سائیں, ظہرین ویلے کتھے سائیں, اور مغرب ویلے کتھے سائیں.
گسے کی گل نہیں، کنوں پوچھا جائے گا؟ اور داخل نو پوچھا جائے گا۔ اچھا جڑا داخل ہو جائے انہوں عرشہ معاف ہو جائے، وہ تے پابندیاں لگ جائیں۔ داخل تے پابندیاں نے، ہم ولایت کے سکول میں داخل ہیں۔ جو بی بی اپنی نماز کے اندر علی ولی اللہ پڑھتی ہے، اس سے پوچھا جائے گا تیرا دوپٹہ پیچھے کیوں ہٹا تھا؟ نماز تو باہر پڑھو یا نماز کے اندر پڑھو، ولایت دا منکر شیعہ نہیں۔ بولو میرے نام، ولایت دا منکر شیعہ نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیزو، اگر ہم ولایت ہے کیا؟ ولایت ایک ادارہ ہے، تحفظ نبوت و توحید کے ادارے کو ولایت کہتے ہیں، جس کے سربراہ کا نام علی بن ابی طالب ہے۔ مولا بھائی ہمیں جزائے خیر، خدا را شکریہ۔ ولایت لڑن واسطے نہیں آئی، علی اور ولی اللہ، یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں کی عرض کر رہا تھا، پابندی ہوتے تو لگ دی ہے جڑا داخل ہوئے۔ بولو جی، جنہوں صحابہ کرام نے درود پڑھ لیا نا، کدھے تے پڑھے نا؟ اونا تے جنہوں تے تسی پہ پڑھ رہے، یا مصطفیٰ تے یا مصطفیٰ دی خیر و آل تے، تو صحابہ درود پڑھ لیا۔ اللہ فرمایا پڑھ لیا جائے جی، فرمایا میں مومنہ نو آکھیا سی، میرا انہوں نے آکھیا ہوگا ساڑھے تو علاوہ تو مومن ہی یا اللہ کوئی نہیں، ایسا ہی پڑھنا سی نا۔ فرمایا اگر تم اپنی ذات کو انتہائی توجہ مومن سمجھتے ہو، اور مومن تم سمجھ کے اپنے آپ کو تم نے میرے کہنے پہ درود پڑھا، تو پھر مومن ہونے کا ثبوت دو۔ انہاں کہا جی حکم کرو، فرمایا درود پڑھ لیا، پڑھ لیا، کس پر؟ محمد اور اس کی آل پر۔ فرمایا وَسَلِّمُ تَسْلِیمًا، تم نے جس پہ درود پڑھا ہے اگر ایمان والے ہو تو انہیں تسلیم میں کر جاؤ۔ تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا لو جی سواد آگے۔ یہ مطلب ہے دووے کام صحابہ نے کیتے ہیں سب تو پہلے انہیں اس خاندان تے درود پڑھے ہیں، صدقہ جامعہ والے سنن کو، پھر انہیں اس خاندان آپ منے ہیں صدقہ جامعہ، انہیں پنجابی ترجمہ تسلیم تک کر چلیا۔ میرے دوست نے منے تے منیا انجے جی میں منن دا، یہ دووے گلہ دنیا دے ہر ایمان والے نے صحابہ کو سکھیاں کہ انہاں تے درود کیویں پڑھی دا، انہاں نوں کیویں منی دا، انہاں نوں منن دی جاچ بھی صحابہ دسی ہے، انہاں تے درود پڑھن دی جاچ بھی صحابہ دسی ہے۔ ساڈا دعویٰ ہے کہ الحمدللہ اسی آل محمد نے سب تو زیادہ درود بھی اسی پڑھنے تے سب تو زیادہ اسی لکھنے۔ یار کوئی گل دعویٰ کرو تو سی، کوئی مقابلے تے دعویٰ کرے گا تو چنگا ہی ہے نا، وہ اچھا ہی ہے نا، کچھ زیادہ بہتا مننے گا تو اچھا ہی ہے۔ اسی سب تو زیادہ درود پڑھنے، میں دلیل دیں، دنیا دا ہر مسلمان بابی ہوئے، سنی ہوئے، بریلوی ہوئے، دیوبندی ہوئے، نماز ایک واری درود پڑھتا ہے، اسی رکوع وکھرا پڑھنے ہیں۔ کیا بات ہے نمازیوں، مولا دا مجزہ خیر دے، اسی سجدے وچ وکھرا پڑھنے ہیں۔ سبحان ربی العظیم و بحمدہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مجلس چاہو تے درود، درمیانے مجلس تے درود، ذاکر پانی پینا ہوئے پڑھو درود، کاپی جو قصیدہ سیٹ کرنا ہوئے وہاں تسی درود پڑھو تو میں قصیدہ شکور ہے یا نہیں، قصیدے تو پہلا درود، قصیدے تے درمیان درود، قصیدے تے آخر تے درود، مجلس دی ابتداء چ درود،
ماتم دی انتہا تے درود. او یار بولو جدو ماتم ختم کری دا تے کی آکھی دے؟ کبھی کسے شیعہ اٹھیا ہوئے ماتم بند کر دیو، کیونکہ جڑا ماتم بند کرایا وہ شیعہ ہی نہیں. لہذا جدو ماتم ختم کرنا ہوئے، اس عبادت نو کلوز کرنا ہوئے تو ایک مومن بچوں کی آنگا اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. حضرات ضروری اعلان سنیے، ہم نماز پڑھیں تو بھی اسی خاندان پہ درود، ہم ماتم کریں تو بھی اسی خاندان پہ درود. ایک ہی خاندان ہے جدہ درود. یہ سب تو پہلا صحابہ نے پڑھے، جنہیں درود پڑھے انہیں صحابہ کو سکھے. سب تو زیادہ درود ایسا پڑھے. یہ مطلب جنہ صحابہ کا ساڑھے نال تعلق ہے کسے اور نال ہے ہی. صحابہ سارے استاد نے جنہ سانو دسیا کہ درود کے میں پڑھی دے، تو جنہ داڑیاں نال دہلیز صاف کر کے دسیا انہوں منی دا کرے. صدقے جانا مولا میں کہا جزا دے گے. صحابہ ہی دسیا انہوں نے درود کے میں پڑھنا ہے، تو صحابہ ہی دسیا اس خاندان نو منی دا کنے میں. یہ مطلب صحابہ تے ساڑھے استاد رہنا، تے اللہ دے بندے کدی کسے استاد نو ہی گالا کڑی ہے. ایسے بندے غلط ہو گئے نے سانوں دے صحابہ نو گالا کڑ دی، وہ ساڑھے تے استاد جے ہو. حضرت علی فرماتے ہیں جس نے کسی بندے کو ایک حرف کی تعلیم دی وہ اس کا استاد ہے. تو جنہیں سارا درود پڑھ کے دسے ہوئے وہ استاد نہیں دا. صحابہ ساڑھے استاد نے. سارے بول پہن لگے نے، سارے ہون نہیں بول رہے، پتا جتھے بول رہے اپنے دا پتا ہوتا ہے، اپنے دا پتا ہوتا میرا پتا نہیں پڑھا. توڑا میں کی پلیکھا ہے، میرا کی پلیکھا ہے. میں بڑا پتا ہے تسی کتھے ہو تو میں کتھے. ذرا اور تسی توجہ کر دو جویں تو حقیقی صحابہ ساڑھے استاد ہو. مٹھے جا بندے ہیں وہ بھی میرا لحاظ پہ کرتے ہیں بچوں پتہ نہیں کی پیا ہو. میں پھر پیانا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ساڑھے استاد نے، کیونکہ درود شکریہ قبلہ درود دا طریقہ بھی سانو انہوں دسے تے منن دا طریقہ بھی انہوں دسے. ہوں شک میں کوئی نہیں، ہوں انہیں بھی بولنا جڑا ہوں تک نہیں بولے، کیونکہ یہ وہ حقیقت سامنے آ رہی. صحابی اسے کہتے ہیں جو پہلے ان پہ درود پڑھتا ہے، اس کے بعد ان کو تسلیم کرتا ہے. جس طرح تسلیم کرنے کا ان کو ترجمہ کر دیا وہ اللہ دیا بندیا انہوں منن والے صحابی ہوندے نے، انہوں لڑن والے صحابی نہیں ہوندے. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا میں رہ کے جنت نہ مانگو بلکہ دنیا میں رہ کے ایسا عمل کرو کہ جنت تمہیں مانگے. نعرہ حیدری. یہ مطلب ہے میں ٹھائیاں منٹاں جس مقام تے پہنچا کہ دنیا دے جننے خاندان نے وہ درود پڑھتے رہے. ایک خاندان ہے جدے ہوتے پڑھیا جاتا ہے. اگلی ایک پہچان اس خاندان دی ہو رہی وہ بھی مہربانی فرما جیڑا درود رسول تے ملے وہی درود آل تے. آل وچ نبی کوئی نہیں، نبوت حضور تے ختم. آل وچ رسول کوئی نہیں کیونکہ رسالت حضور تے ختم. نبی تو بعد نبوت نہیں، درود ہے. رسول تو بعد رسالت نہیں، درود ہے کیونکہ آل ہے. اور کمال ہے کہ جس خاندان پہ درود ہے انہی پہ صدقہ حرام ہے. بولا سیدہ بولو. ایک ہی خاندان ہے جدے تے درود ہے، اسے خاندان تے صدقہ حرام ہے. توجہ رکھنا. عید کا رمضان اچ بندیاں نے چھاڑ ماری کہ اساں صحابہ کرام دی اتنی شان پڑھ لیں
کہ آل رسول نظر بھی نہ ہو، نعوذ باللہ۔ انہوں نے پھر شان پڑھی، انہوں نے فرمایا کہ ایک روایت ہے کہ اگر کوئی نبی کے بعد نبی ہوتا تو وہ فلاں صاحب ہوتے۔ یہ تو سنیے گا، میں کوئی مناظرہ نہیں کرنے لگا، میں دعوت فکر دینا، دعوت فکر جی مراج صاحب، دعوت فکر لکھو۔ اگر جتھے مرضی کو لا لو، اگر کوئی بندہ آکھے اگر دستہ تحصیل نہ ہوندی تو مندرہ والا ہونی سی، تو سانو کی طرح آپ یا کوئی بندہ آکھے کہ جدن تحصیل دستہ ٹوٹی ادھر آدم کے تحصیل ہونا، تو ٹھیک ہے، سانو کی ہو جائے، سانو کی۔ تو جے صدر نے آکھیا ہوئے کہ اس تو بعد تحصیل ہونی ہی کوئی نہیں، تو میرا خیال ہے اگر کرنا تو نہیں نہ چاہیے بھائی۔ اگر جتھے لاندے ہو لا لو، میں دیکھو تو کسی کی عقیدت تے حملہ نہیں کرتا۔ اگر کسی کا دل ہے، اصل تو انہوں کا دل ہے کہ انہوں کی شان ہے کہ اگر نبی تو بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ ہوتے۔ اگر تو تیری نیت وچ کوئی انہوں کا احترام ہے، پھر گل ہو رہی تھوڑی کیا بات۔ اور اگر تیری نیت ان حضرت آل محمد تو ذرا اگے کرنا ہے تو پھر تیری بھول ہے۔ میں جملہ آکھن لگا، میرا اندازہ ہے کہ تو سب پہلی باری سننا ہے، کیونکہ میں زندگی چ کل پہلی باری پڑھیا ٹیکس لے، تو جے کسی لائیو نہیں سنی تو آج جو پہلی باری سنے۔ اگر تے انہوں دے احترام دی وجہ تو کسی گل بنائی کہ اگر کوئی نبی ہوتا تو یہ نہ ہونا سی، ٹھیک ہے، پھر تو بھائی انہوں نے واسطے مقابل احترام شخص بھی تو کہہ سکتے۔ اگر اہل بیت اور آل اطہار نہ ہو اگے کرنے واسطے یا شان بلند کرنے واسطے اہل بیت تو کوئی کہہ رہے تو اے وہ دی بھولے، قیامت تک ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی ہونا ایک کمال ہے، لیکن محمد کی آل ہونا اس سے بڑا کمال ہے۔ میں دلیل دے کے کہتا، دلیل تو بغیر نہیں، میں دلائل دینے والے استاد کا شاگرد ہوں۔ میں ایتھے قبلہ دی ہمیشہ سنیاں میں انہاں جلسیاں میں قبلہ صابر نقوی دی دلیل دین لگا مندرہ کا۔ اگر تے کسی احترام دی وجہ تو تسائیں فرمایا تو ٹھیک ہے، تسی مطمئن ہو، اسی اپنے کر دیں۔ اگر تسی کہہ رہے ہو کہ اسی آکھاں گے نا کہ اگر کوئی نبی ہوں تو نہ ہونا سی، کہ اہل بیت تو اگے ہو جڑ گے، وہ کوئی نہیں ہوں، وہ کل بھی کوئی نہیں سی تے آج بھی کوئی نہیں۔ جے تسی غصہ نہ کرو تو ایک باری اگر آخ لوا، ایک باری میرا عقیدہ نہیں غصہ نہ کرنا شیعو، تو میں ایک باری اگر آخ لوا، حضرات اگر آل سے بڑھانے کے لیے آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر نبی ہوتے تو وہ ہوتے، تو پھر میرا دعویٰ ہے کہ محمد کے علاوہ اگر وہ نبی بھی ہوتا تو آل سے آگے نہ ہوتا، پیچھے ہوتا۔ سار اٹھاؤ میرے نال، سار اٹھاؤ۔ اگر کوئی نبی بھی ہوتا تو وہ محمد کے بعد ہوتا، تو وہ آل سے آگے نہ ہوتا، وہ آل سے پیچھے ہوتا، اس لیے کہ تیرے سامنے ثبوت آ رہا ہے، آل آگے ہوگی، عیسیٰ پیچھے ہوگا۔ سب کے جاؤ جی نہیں، اللہ نے حسین کو بنایا، حسین نے اللہ کو بچایا۔ جو بھی میرے حسین سے آگے ہی نہیں رکھتا جی رہا ہے مگر زندگی نہیں رکھتا۔ میرے حسین نے بچانے والے کو، بنانے والے کو بچا لیا ناصر۔ میرا حسین کسی کا قرض کبھی نہیں رکھتا۔ مولا تم جزائے خیر۔ ہاں، یا بندے بتائیں جب مہدی اور عیسیٰ آئیں گے آگے کون ہوگا؟ امام مہدی، پیچھے کون ہوگا؟ حضرت عیسیٰ اول العظم نبی، وہ پیچھے ہوگا نبی بن گئے، یہ آگے ہوگا آل بن گئے۔ آل محمد کو سمجھو۔ اگر تسی آندے ہو کہ اگر ہوتے تو وہ ہوتے، میرا بھی ایک مشورہ سن لو۔ ڈی سی پڑھیا لکھے بندہ ہوتا ہے،
اگر تہاڈا دل پیا کردا ہے آکھن تے پیا ڈی سی اگر اے نہ ہوندا تے اونا ہونا سی، یہ مطلب ہے اونا دی تعلیم تے بھی ہلانی چاہیے۔ دیکھو میرٹ بھی کچھ ہے ہوتا ہے کہ اگر تھوڑا دل پیا کرتا ہے کہ اگر جناب صدر ہوتے تو وہ ہوتے، یہ مطلب ہے صدر دیا کوالٹیاں وہ نہ چھوڑ سکتے۔ میں غصہ کی گل ہی نہیں کرتا، نہ کسی کو میں غصہ لگن دینا، تو سب بے فکر رہنا الحمدللہ۔ ایک میں گل ہی ویسے کرنا پیا، گل کریں درد کریں ایانا گل کرے سیانا قیاس کرے، مینوں سمجھ لینا ایانا تے تو بن سیانا تے قیاس کر۔ اگر نبی کہہ گئے سن کہ میرے تو بعد نبوت دیا کوالٹیاں ایس صحابی چ نے، نبوت میرے تو بعد ختم ہے، کوالٹیاں ساریاں یہ ہے تے جہدے وچ نبی والیاں کوالٹیاں موجود ہون، بندہ موجود سی، وہ دی موجودگی چ الیکشن دی کیڑی ضرورت سی؟ کمال ہے یار، ایک بندہ موجود ہے باقاعدہ نبوت دیا کوالٹیاں والا، اس کے باوجود دوجا بندہ بیعت لے رہا ہے تو بیعت کر رہا ہے۔ اگر ان میں نبوت کی کوالٹیاں موجود تھی تو پھر ان سے بیعت لینا توہین نبوت ہے۔ ہاں ساڑی بھی گل سن لو، سی مسکین بندے ہیں، ایانا گل کرے اسی ایانا بن کے گل کرنا، سیانا بن کے قیاس کرے۔ میرے نبی میں نبوت کے علاوہ دو کوالٹیاں ہیں کہ محمد سرکار پر درود بھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ پر صدقہ بھی حرام ہے۔ یہ دونوں کوالٹیاں آل میں موجود ہیں۔ آل محمد میں درود بھی نبی کی طرح ہے اور صدقہ حرام بھی نبی کی طرح ہے۔ حضرات نبی کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو ان میں ہوتا جن پہ درود ہے، اور جن پہ نبی کی طرح صدقہ حرام ہے۔ ایک خاندان ہے جدے تے درود ہے، وہی خاندان ہے جدے تے صدقہ حرام ہے۔ آج شوال دی کنی تاریخ ہے؟ 15۔ تو انہوں کوئی شخصیت یاد آ رہی؟ بولو بولو، کوئی شخصیت آج دے دن دے حوالے نہ یاد آ رہی؟ کون کون؟ پہلا درود پڑھ لو نا اس ذات۔ کوئی مومن اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی مومن اچھی بول کے اس امام دا نام لوے جدی شہادت اج منصوب ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اعلان ان تو تک پہنچل ہے، آ رہی آواز؟ حضرات تو خدا کی عظمت کی قسم، ہمیں شیعہ ہونے پر ندامت نہیں۔ بھائی مولا تو انہوں جزا دے وے، پڑھے لکھے بچے بیٹھے ہو، ہمیں شیعہ ہونے پر کوئی شرمندگی کوئی ندامت نہیں، بلکہ فخر ہے۔ فخر ہے، ایک ہے دین، ایک ہے فقہ۔ دین کہتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے اصولوں کو، فقہ کہتے ہیں دین کو سمجھنے کو۔ ہمارا قصور صرف یہ ہے کہ ہم نے جس خاندان سے دین لیا انہی سے فقہ لی۔ واہ بھائی واہ، راضی ہو گیا مولا تو انہوں جزائے خیر۔ بہت شکریہ قبلہ، بہت شکریہ۔ جس خاندان سے ہم نے دین لیا اسی خاندان سے دین کو سمجھا، اور کمال یہ ہے کہ دین دینے والا بھی صادق، دین سمجھانے والا بھی صادق۔ اور لطف یہ ہے کہ پوری کائنات گواہ ہے جس نے دین دیا وہ پہلا محمد ہے۔ نبی کے بعد جس سے دین ہم نے سمجھا وہ میرا چھٹا امام ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے پوری کائنات کے سامنے، کوئی بندہ کائنات میں دکھاؤ جس سے پہلے
منگن والے آنا چاہیں وہ ڈس کے آ کے پوچھے گا نہرو ادھر جانا ہے کہ ادھر پوچھے گا یا نہیں؟ وہ تھلے شیشہ کر کے پوچھن لگا ہے وہ دے سامنے ایک بندہ پہ پوچھتا ہے کسے بندے تیسرے نے کہ مندر والا کدھر، ایک بندہ پہ پوچھتا ہے مندر والا کدھر، وہ بچوں گڈی والا انہوں آ کے کدھر، وہ آدھا سال ہے مینوں تے پوچھ لیں کافر آخر پہ ہمیں مشرک آگ ہم پوچھنے والوں سے نہیں پوچھتے، ہم جب پوچھتے ہیں بتانے والوں کو پوچھتے ہیں۔ حضرت آدم کو سجدہ بتانے کی وجہ سے ہوا تھا، پوچھنے کی وجہ سے نہیں۔ جن کو علم نہیں تھا وہ ملائکہ تھے، جس کو علم تھا وہ آدم تھے، اوے بے علم تو ملائکہ بھی ہوں تو جھکائے جاتے ہیں۔ صدقہ جانا یہ وہ خاندان ہے جو علم کی خیرات دیتا ہے۔ میرے 6ویں امام نے اس دور چ اپنے 2 سال شاگرد رہن والے کو پوچھا تم ہی لوگوں نے دین دس لے، بولو تو صحیح نا، جڑا حلوائی دا شاگرد چند دن رہ کے نس جائے تو جا کے کھوکھا پا لے انہوں پتا ہوتا ہے کہ کنے جھوک ہے، وہ کدی لنگ دیاں پوچھتا تم ہی جلیبیاں کر لیں۔ میرے مولا نے پوچھا تم ہی دین دس لیں، ہو سکا جی، اور میں کیویں دس لیں؟ کہنے لگا قرآن پڑھنا تے وہ تو سوچ کے دس دیں، اس سوچ نو قیاس ہمیں قیاس کرنا۔ امام نے فرمایا 2 سال میری شاگردی چ رہا ہے تو میں بھی کوئی تھوڑے کو مسئلہ پوچھا تو مجھے بہتری ہوئی ہے نا۔ کہنے لگا کہ پوچھو گے؟ امام نے فرمایا وہ کلمہ کیڑا ہے جدی ابتدا کفر ہے تو انتہا اسلام، ایک کلمہ ایسا ہے جدو شروع کریے تو کفر تو شروع ہوتا ہے تے مقدہ اسلام تھے، تو ہو سکا جی وہ کیڑا کلمہ جڑا شروع ہی کفر تو ہے وہ کوئی نہیں جی۔ اچھا فرما دیں چلو ٹھیک، کوئی اور مسئلہ پوچھو، اے بڑا سوال ہے انہوں چھڈو، کوئی اور مسئلہ۔ امام نے فرما چلو ایک گل دسو آنکھ چ نمک کیوں ہے؟ آنسو نمکین ہوتا ہے، جے کسی دے ہون تک آیا ہوئے کدی انہیں پونچھا ہوئے تو محسوس کرے کوئی، پر کرے ہو جدہ کدی نکلیا ہو آنسو جدہ کسی دے گاں صدقہ جانا نکلیا ہوئے آنسو بچ نمک ہوتا ہے، نمکین ہوتا ہے۔ میرے مولا نے فرمایا اے دس کوئی آنسو بچ نمک کیوں؟ کہنے لگا جی کوئی گل پوچھو او جیڑی کو دین دے متعلق ہو، میں دین دسنا کہ میں اکھاں میں دفع اللہ اکھ بنائی ہے اور انہوں نے کیوں رکھا بچنا، کوئی اور پوچھو۔ امام نے فرمایا دس کان کا جڑا میل ہوتا ہے وہ کوڑا کیوں؟ اس کہا جی میں کوئی ڈاکٹر تھا کسی کو اور کر۔ امام نے فرمایا منہ دے بچ جڑا لعاب ہوتا ہے پھردا رہندا ہے لعاب، یہ اللہ کیوں رکھے ہے؟ خوش کیوں نہیں کیوں منہ رکھے؟ انہیں آخیا جی جڑیاں اللہ والیاں گلاں نے نا کیا بات ہے، تو حضور اللہ کو پوچھو اللہ انسان بنائے نے میں کی کر۔ چلو کوئی اور مسئلہ پوچھو۔ میرا امام فرمایا چلو یہ دسو یہ جڑا ہرن دا منہ ہوتا ہے وہ اگلے جڑے 4 دند ہوتے ہیں جنہوں نے ربائیہ کیا جاتا ہے، ربائی 4 فکریاں کا شعر ہوتا ہے، اور ربائیہ جڑا ہوتا ہے اگر حالت حرام وچ بندہ وہ دند پانے چھڑے ہوتے ہرن دے وہ کفارہ کی ہو سکیا اگلے تے پوچھنے والے سوال ہے ہی نہیں سن، تو جڑا آ پوچھا جی یہ میں پتا کی۔ امام نے فرما چلو ٹھیک
امام چلے گئے اور اتنے گیا تو مگر آ کے کہنے لگے کہ گل تو سنو. امام رکے گل فرمایا دس ہی جاؤ. امام نے فرمایا چھڈو پرا جو سوال ہی اللہ دے اللہ دے متعلق نے چھڈو. انہیں کہ نہیں دس کے جاؤ. ایک بندہ دوجا تیجا 10-12 بندے کٹھے ہو گئے اور زیادہ ہو گئے وہ تکرار بدی 10 کے جاؤ 10 کے جاؤ. امام آ کے چھڈو پرا تھی گل ضرور دی کوئی نہیں یہ سوال کوئی اہم نہیں. ہولی بندے کٹھے ہو گئے واہ بندے کٹھے ہے تیری حکمت تو صدقے. امام کیا ہوں دساں کہنے لگا ادوں دس دینا سی بندے کافی ہو گئے تو دسن لگے ہو. فرمایا بتانا چاہتا ہوں پوچھنے والے اور ہیں بتانے والے اور ہیں. میرا اس خاندان سے تعلق ہے جو پوچھنے والے نہیں ہیں بتانے والے ہیں. کہنے لگا جی دسو. امام نے فرمایا کلمہ لا الہ الا اللہ جڑا کفر تو شروع ہوتا ہے تو اسلام تو مکد ہے. کہنے لگا ہے جی لا الہ یہ تو شروع ہوتا ہے. لا الہ دا مطلب ہے الہ ہے ہی کوئی نہیں عبادت قابل ہے ہی کوئی نہیں یہ کفر ہے. جڑا بندہ آندا لا الہ لا الہ لا الہ پوڑیاں ماواں بچیاں نوں آندیاں لا الہ پڑھیا کر تاکہ کافر ہو کے مرے. بھئی اللہ دیو بندے ہو لا الہ دا مطلب ہے معبود ہے ہی کوئی نہیں الہ ہے ہی کوئی نہیں عبادت کے لائق ہے ہی کوئی نہیں. فرمایا اگر صرف لا الہ کہا جائے تو یہ کفر ہے جب الا اللہ کہا جائے یہ اسلام ہے. کہنے لگا جی ایک گل ٹھیک ہے. انہوں نے کہا یہ ساریاں ٹھیک نے. جیو آنکھ چ نمک کیوں ہے تیرے جتی تو جہان کا علم مارا. میرے مولا فرماتے ہیں آنکھ چربی کا ڈبہ آنکھ چربی کا ڈبہ ہے اس میں زیادہ چربی چربی کو محفوظ کرنے کے لیے اس کو نمک لگایا جاتا ہے. اگر اس میں نمک نہ ہوتا تو آنسو کے ساتھ آنکھ بھی بہ جاتی. ہائے ہائے یہ نمک اس کے تحفظ کے لیے رکھا گیا. کاندھا محل فرمایا وہ سوراخ ہے جو ٹکن کوئی نہیں. جننے کیڑے یہ اندر بڑھتے رہے تین پتہ نہیں لگتا کہڑے بڑے بڑھتے رہے آپ ہی باہر آ جاتے ہیں. اللہ ٹکن نہیں رکھا کیونکہ یہ آواز سنی جاتی ہے. جنہیں کیڑے اندر جاتے ہیں وہ میل اتنا کڑوا ہے وہ سنگ دیا سال واپس آ جاتے ہیں. اللہ یہ محفوظ رکھنے واسطے جوڑا ہے. منہ چ لواب کیوں ہے فرمایا شیواں کے ذائقے لواب نال آتے ہیں منہ نال نہیں. جسے منہ کا لواب سک جائے وہ شہ کا ذائقہ نہیں ہے. ہو سکے جی آخری گلتی گلتا چھڑو بڑے ہاتھوں کے 4 اگلے دند ہوتے ہیں. ہے تیری عزت تو صدقے مسکرا کے میرے امام فرماتے ہیں تیرے علم میں ہونا چاہیے کہ وہ 4 کوئی نہیں ہوتے. تواڈے سنن تو صدقے وہ 4 کٹھے دند اگلے حرم دے کوئی نہیں ہوندے. انہاں آخیا تساں پھر کیوں آکھیا ہوندے نے. فرمایا دسنا چاہنا جڑا حرم دے منہ نوں اندروں نہیں جاندا اودی بنا جانے قرآن دے الفاظ نہیں بچدی. علامہ ذیشان عدل جوادی صاحب کی تحقیقی جملہ پڑھ کے تھوڑے کو اجازت لینے لگا اور فرماتے ہیں ہمارے امام نے لوگوں کے امام پر 3 قسم کے سوال کیے. ایک انسان کے متعلق چلو وہ یار لواب تکان نہیں ہوتا انسان کے متعلق اور ہرن والا حیوان کے متعلق لا الہ اسلام کے متعلق. فرمایا میرے امام نے مد مقابل سے 3 سوال پوچھے. ایک انسان کے متعلق دوسرا حیوان کے متعلق تیسرا اسلام کے متعلق اور تینوں کا جواب نہ پا کر پوری دنیا پر واضح کر دیا. اور لوگوں ان سے بھی دین لے لیتے ہو جو نہ انسان کے متعلق جانتے ہیں نہ حیوان کے متعلق جانتے ہیں نہ اسلام کے متعلق. پوری زندگی جڑا خاندان لوگوں علم نال نوازدا رہا ہے. اللہ دیا بندیا جتوں علم لئیے انہوں دیا تیاں دا داج نہیں لٹی دا.
جتوں علم لئیے انہوں نے گھر نہیں ساڑی دے. مولوی صاحب کی بچی دی شادی آ جائے نا جوان بچی جڑے پیش نماز ہوں مشیاں دے ہوں یا سنت دے یا حدیث دے وہ پریشان ہو گئے تو نمازی آندے نے فکر نہ کرنا پیٹیاں میرے ذمہ کوئی آندہ فرج میرے ذمہ کوئی آندہ جنہیں بندے صدر روٹی میں دے دیں گا اور جنہ کو علم لگے انہاں دیاں تیاں دا جہیز بنائی دا ساڑی دا نہیں. حضرت جعفر صادق دے مکان نو آگے لائی جناب دے علم جی صرف بی بی پاک دا گھر نہیں سڑے میرے چھویں امام دا گھر سڑے اور تسی حیران ہو گے جو جا کے کسے دسیا ہے قبلہ مکان نو آگے لگ گئی تے بندے دھوڑ دے پہ جدو مکان نو آگے لگ گئی کسے دسیا ادو امام تے کوئی اثر ظاہر بالکل نہیں دیکھا کسے کہ امام نے اٹھے ہو افراتفری نہ ہائے یا کچھ آکھیا ہو بالکل خاموش رہنے تو نال بندے دسیا قبلہ لوگ لے کے نا مشکاں اور مختلف برتن تے وہ پانی پا رہا ہے تو اگر مقام تے امام دی ہائے بھی کر رہے جناب سیدہ صدقہ جاؤں فرماتے نے ہائے او میرا اللہ اکبر کہہ کے جو ہائے بھی کری ہے سوالی نے سوال کیتا قبلہ بندے نے تکلیف ہونا ہوں دی جدو خبر پہنچے جدو آگ دی خبر پہنچی ہے تو ہم تکلیف نہیں ہوئی جدو پجان دی خبر پہنچی ہے تو تسی اس قدر ہائے کیوں کیتی فرمایا اے شخص اگر آگ لگی تو بجانے والے بھی آگئے میرے دل کو تکلیف وہ آگ دے رہی ہے جسے بجانے والے کوئی میں اس آگی نو پہ رونا جڑی آگ بجھی ماتم ہے دسیا نے ماتم ہے رو پہ تے اس کو اگلی گل تے ماتم ہے ماتم دے آخری درجے رون دے آخری درجے دا نہ ماتم بندہ روندا روندا کسے ویلے بے بس ہو کے پھر پٹتا رونا مرحلہ حل ہو گیا ماتم واسطے جو دل لگا دین دے محافظ پگ بدی شبیر جس تو بعد خیمے انہوں نے اس محافظ کا نام سید سجاد امام زین العابدین میرے عزیزو حضرت امام زین العابدین اس واسطے کربلا شہادت نہیں دی کہ کسی حجت نے اس دین کی حفاظت واسطے باقی وہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر تسی نعوذ باللہ بے ہوش بھی آتے کہ امام پہ ہوش رہے کیونکہ آخری مرتبہ حضور نے امام حسین علیہ السلام نے پوچھا بابا اکبر کے تھے ایک مرتبہ پوچھا نے بابا عباس کو تھے کہ نظرہ چکھا کے میرے مولا نے ایتھے پہنچا دے کے فرمایا بس یا میں رہ گیا یا تو رہ ایک قدو آکھا نے ہر قتل تے قد کو دلا دینا ہے عباس میں قد ہو گیا آنو محمد فرمایا کب کو جدو اکبر کا پوچھا نا حضرت زین العابدین نے وہ دو لفظ قتل لینے آکھا وہ دو فرماتے نے کہتا بس کر یا میں رہ گیا سب نے کہا یا تو رہ ایک پاک بن کے نا بلائے تو امامت دی ذمہ داری دی پاک امام چلے گئے ایک جملہ آج پڑھنا چاہنا سجیٹ دی گرمیاں چ مجلساں پرانے بزرگاں نے اس واسطے کی سب احساس ہو تو میں سمجھنا چاہوں خیر شاہ صاحب بزرگ جڑے دنیا کے ٹر گئے مندرہ والے دی انہوں نے روح سارے سوال ہو جائے گرمی دی مجلس گرمی جی میں پکھے بند ہوئے ہیں بندے ایک روٹ ہو گئے ہے نا جیٹ دیا مجلساں پرانے بزرگاں نہ رکھے کہ سویرے گھروں نکلنے والی دو تے بچے والی بی بی دی کاری مجلس ہو گیا جدو ساتھ ساتھے یا اماں ہو گیا کہ تو رہ جا مجلس نے نہ جا گرمی بڑی میں اس تیر سلام کرنا جب منہ چوم کے پتر رہا یہ اصل کو سونا کرنا کنی کو اماں گرمی ہے جے گرمی پڑے سین چے گرمی دی شدت کہ میں ماتم دا کہ جملہ پڑھنے لگا لمبی نہیں صرف چھوٹی کی روایت پڑھنے لگا پورے
دین کے محافظ کا نام سجاد ہے، حضرت سجاد کی محافظہ کا نام ملکہ شام ہے۔ پورا دین میرے چوتھے امام بچائے، تو میرے چوتھے امام نے بی بی پاک نے بچائے۔ بی بی پاک نے جناب سجاد نو بچاندے ہیں۔ چلو ایک میں مسہور گل کر دینا، کھجور دا درخت سی نبی دے روزے تے، نبی دی قبر تے کھجور دا درخت سی۔ جدو سید واپس آئے نے، زہرا دی دھی اتھے آ کے اس کھجور دے درخت تے متھا لا کے بیٹھ گئی، متھا اتنے چادر سی۔ کسی بندے مولا سجاد نے پوچھا بی بی کون ہے؟ فرمایا میری پھپھی۔ فرمایا انج کیوں بیٹھے نے؟ فرمایا تھک پے گئے۔ اس اگے تھکے تے ڈھول آ کے بیٹھے نے، عزادار تے بڑے پرانے بیٹھے ہیں۔ اس اگے جب تھک جاتا ہے وہ دیوار کے درخت میں ڈھول آ کے رہتا ہے، اونچی رو کے میرا مولا فرماتا ہے بڑا مارا نے میری پھپھیاں، میری پھپھی ڈھول آ کے نہیں دے سکتی۔ اب حضرت کبھی نہ کسی کام میں چلی تو پریشان ہوئے، کسی کام میں چلی پریشان عزادار کا زندگی کی مزاق نہ اڑانا، روندے میں میرے کے کدی نہ ہسنا۔ مسلمانوں خدا کی قسم بی بی پاک کے متعلق میں پڑھے، بی بی اس واقعے کربلا تو بعد نہ بہ سکتے سن، نہ لیٹ سکتے سن، نہ ڈھول آگے بہ سکتے سن۔ جدو بی بی بیٹھے اٹھتے سن ادو بھی تکلیف ہوتی تھی، جدو کھلوتے بہنے چاہتے سن پھر سہارا لا کے بہتے سن۔ خدا جانتا ہے سہارا دی تھی تے کتنا ظلم ہوا ہے۔ البتہ صرف ایک میں روا چھوٹی جی پڑھ دینا، حضرت کبرا حالت سجدہ بچ سن جدو خیمے نو اگ لگی، حضرت فاطمہ کبرا سجدے وہ تسان وجہ سننی ہے تو تسان سمجھ نہیں سکنا اپنا۔ بی بی فرما دیا دار صدق ظالم میں بچایا، حوصلے والا بندہ جنہیں سن نیزہ مار کے چادر لے گیا، میں اپنا منہ چھپان واسطے ریت بچ اپنا منہ رکھا سجدے دے عالم میں تاکہ کوئی بے گئے میرے چہرے کو۔ بی بی فرما دیا اگر سورج ہے سی جب میں سجدے چ گئی اتھے سورج غروب ہو گیا، غروب تک میں اتھے ہی نہیں ہوتا، رات ہو جاتا میں اٹھا، میں نے دن دے زہرا دی پوتری پہ جاتی، میں نے دن دے اجالے چ کوئی نہ دیکھا۔ بی بی فرما دیے جب اندھیرا چھان لگا وہ تو کسی نے میرے موڈے تے ہاتھ رکھا، اگر بولنے والا نہ بولتا میری جان نکل گئی، وہ بولنے والا بولیا تو مجھے پتہ لگا وہ میری پھوپھی سے جڑی میرے موڈے تے سر کے نام جڑی میرے موڈے تے ہاتھ رکھ کے بھی فرما دیے اٹھ بہت سجاد بچ گئے۔ بی بی فرما دے میں کہ اماں میں اٹھن دا حکم نہ دے، اماں میرے سر تے چادر کوئی نہیں، حکمت نے رو کے میری پھوپھی آگیا اٹھ کے ویکھ نہ تیری چادر ہے نہ میری چادر ہے۔ بی بی فرما دی میں اٹھ کے ویکھیا تے پھوپھی بھی ننگے سر کھڑے سن، جڑے میرے میں پھوپھی نو ننگے سر ویکھے نا اودوں میں کیا اماں میرے گال چ پاواں پا میں تیرے گال چ پاواں پاواں تے میرا دل کردا میں اونچی اونچی بیٹھ کراں میرے دوویں بازو پھڑ گئے نا تے حضرت زینب نے بی بی پاک فرماندے مینوں آکھیا کبرا بیٹے میں زندگی چ حسین دی اولاد دی گل نہیں ہوئی لیکن آج میرے گال چ پاواں نہ پا میں بڑی اونچی ہوں۔ کسی نے سنیا فرمایا مینوں بخا چھڑو تانوں ہوریا کی ہے، روایت میں آنکھاں نال پڑھی ہے، بڑے بڑے عالم دین کے سامنے پڑھی ہے، انہوں نے میرے سامنے پہلے پڑھی سی کہ اللہ بی بی پاک فرماندے میں کہ اماں مینوں بخا ایتھے ہاتھ کیوں نہیں لاؤں گی، فرماندے میں پیچھے آ کے پھوپھی جان دے تے وال مبارک ہٹا کے غور نال پھوپھی دی گردن دیکھی تے پھوپھی دی گردن دا رنگ سیاہ ہو چکا۔ میں کہ اماں جان تانوں ایتھے کی ہویا ہے؟ بی بی فرماندی ہے سجاد نو مارن آ گئے سن لاٹھیاں والے، میں کدی سجے
صدقہ جاواں کدی نہ رو تو یارا زخمی نو آرام دی ضرورت نہیں کدی کلا پہ کے سوچو جدی گردن تو پیچھے ساری کنڈ مار مار کے تے سر چ نیزہ بھی لگا ہو جدے نہ چادر لٹھی ہو جڑی بی بی ایڈی زخمی ہو گئی انہوں کار دی میں دنیا دی گل کروں اگلی سیٹ تے بات بولو بولو اور درد بدان واسطے مثال دیتے تھے میں درد واسطے مثال دیتے پیچھے کیوں نہیں بولو 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 جڑائی دنوں رویا نا بچہ وہ دے ذہن چگلی گل بھی آ گئی ہے جڑی نہ پڑھ پیچھے کیوں نہیں بندے کھچکولے لگتے ہیں کھچکولے ایڈی زخمی بی بی اگر اونٹ سے سوار ہو جائے آنکھ بھی پسے کر بتے ہو میں روایت پڑھ کے ماتم کر لگا تو سو بھی کر لگا میرے عزیزوں ایک جیٹ جیسی دھوپ میں شام تک کربلا تو لے کے جتھے یزیدی چھوٹے خیمے لاندے سن آرام کرنے واسطے زیادہ سفر دھوپ تو علاوہ کرتے سن پچھلے ٹائم یا صبح صبح یا رات کو کرتے دھوپ تو بچنے واسطے جتھے چھوٹے خیمے لاندے سن یہ جدہ تہاڈا امام بارگاہ ایڈے ایڈے بڑے صاحبان سن انہاں کو دل سنبھالی جڑے بڑے صاحبان لا کے وہ تھلے اپنے جانوراں نوں آیا کھڑا لیو میں تہاڈے مال صدقے مال بردار اونٹ مال بردار اچنا مال بردار گھوڑے تے سواری تے گھوڑے تھلے بتے ہوندے سن تاکہ ساڈے جانوراں نوں دھوپ نہ لگے آؤ مسلمانوں سانو روندیاں نوں ویکھ کے ہس لو جدوں انہاں ملعوناں تے جانور چھاں تے ہوندے سن زہرا دیاں دھیاں دھوپ تے بیٹھیاں دھوپ تے بیٹھیاں سن زہرا دیاں دھیاں ایک اور روایت پڑھن لگا حضرت سجاد اس دھوپ وچ لے کے پھپھیاں نوں بیٹھے رہے تے گود وچ بی بی سکینہ سن وہ دا منظر تسی سوچ لو گے میرے چوتھے صدقہ جاواں نوجوانوں چوتھے امام دی کنڈ سی دھوپ والے پاسے سورج والے پاسے کنڈ کر کے تے بی بی پاک نوں میرے امام نے اس انداز نال گود وچ رکھیا ہے تاکہ میرا ساتھ آئے ہائے معصوم تے معصوماں نوں دھوپ نہ لگے زہرا دی پوتری دے کان زخمی سی سر زخمی سی پیر کنڈیاں نال زخمی سی رخسار زخمی سی بی بی دا رنگ زرد سی بی بی نو ہر وقت بخار دی کیفیت رہی سی جس طرح بخار ہوتا ہے کہ بی بی پاک نو اتنے رکھ کے تے مولا بیٹھے سی کدی نہ روے نماز دا وقت ہو گیا تے میرے مولا فرماتے ہیں پوتری ذرا تسی سکینہ نو سنبھالو میں نماز پڑھوں صدقہ جاواں میرے مولا نے جب سنا میرے مولا نے انتہائی احتیاط نال انتہائی احتیاط نال بی بی سکینہ نے اٹھا کے اماں دی گود وچ اونوں رکھیا جدوں پھپھی بھی اسے رخ تے بیٹھ گئی کہ سورج ادھر ہوئے تے سایہ ادھر ہوئے پھپھی دی چھاں والی گود جتے بی بی دا اپنا سایہ وہ دی گود وچ سکینہ نو رکھ کے میرے مولا اٹھے نے نماز واسطے تے فرماتے ہیں اماں میرے زنجیر دب گئے اماں میرا تاؤ بہت گرم ہو گیا اماں میری بیٹیاں دب گئی پھر میں اماں کو ملعونہ ظالمہ جڑا صاحبان کا ہے وہ دے تھلے چھاں پہ بنتی تسی سکینہ نو لے کے بیٹھو میں چھاں تھلے نماز پڑھنے واپس آؤں میرے مولا آزادار آخر ٹوٹتے ہیں اس چھاں تھلے آئے چھاں تھلے جے میرے مولا نے تکبیرت الاحرام واسطے ایتھوں تک ہاتھ اٹھائے اوتھوں ایک ظالم لوہے دا تازیہ کرے میرے مولا دے قریب آیا جدوں اس تازیہ نہ اینج لہرایا ایتھے میرے مولا دے ہاتھ سے اینج میں ایک واجہ نماز شروع نہیں کی تھی میرے مولا فرماتے ہیں مارن لگے کہنے لگا کیوں نہ مارا اس چھاں تے توڑا کوئی حق نہیں یہ چھاں چھڑ دے میرے مولا چھاں چھڑ کے واپس آئے فرماتے ہیں اماں نہیں پڑھن دیتے
حسین یا